مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. أعوذ بالله صدق الله العظيم. سورة النبأ آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے خصوصاً ہمارے والدین کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے آیت نمبر 10 کے اندر رات کا ذکر فرمایا اور رات کو اللہ پاک نے لباس کی صورت میں اس کا ذکر فرمایا کہ یہ رات تمہارے لیے لباس ہے. تو لباس کا کام کیا ہے کہ انسان کے وجود کو ڈھانپنا. وجود کے اوپر جو لباس ہے یہ انسان کے جسم کو ڈھانپ رہا تو عیبوں سے اسے چھپا لینا, اس کے عیب ظاہر نہ کرنا. رات کا لباس کا مقصد یہ ہے انسان کے جو عیب ہیں ظاہری طور پہ. ذرا تصور کریں انسان اپنے لباس سے بیر ہو تو کس حالت کے اندر منظر آتا ہے. تو اگر وہی وجود ہے, وہی جسم ہے, آپ نے لباس پہن لیا ہے, اچھا کپڑا پہن لیا ہے, تو پھر انسان کس طرح خوبصورت نظر آتا ہے. تو اللہ پاک نے رات کو لباس کے طور پہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور بنایا ہم نے رات کو لباسا کہ ایک اپنا لباس اور تاریکی, اس کے اندر تاریک بھی اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اسی طرح جس طرح رات کو اللہ نے لباس کہا ہے اسی قرآن کے اندر اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی لباس کہا ہے. جو خامد ہے, بیوی ہے, اس سے بھی اللہ پاک نے لباس کا ذکر فرمایا وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. خامد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے, بیوی اپنے خامد کے لیے لباس ہے. تو یہ رشتے پھر کس طرح خوبصورت بنتے ہیں, انہی دو انسانوں میں سے پھر خاندان بنتے ہیں, قبیلے بنتے ہیں. تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا رات کو بنایا تمہارا لباس تاریکی چھا جائے اور تم اپنے گھروں میں آ کے آرام کرو. تو یہ اگر رات نہ ہوتی, سارا دن ہوتا, تو پھر انسان لگاتار یہ محنت کرتا رہتا. پھر رات کو اللہ پاک نے بنا کے سارا دن انسان کام کرتا ہے, رات کو اپنے گھر میں آیا, گھر میں آیا, اپنے بچوں میں آیا, بیوی ماں باپ سارا گھر ہے, اس کے اندر جو اسے سکون ملتا ہے نہ اسے دفتر کے اندر سکون ملتا ہے اور نہ باہر اپنی نوکری. یہ لوگ جو نوکری پہ جاتی ہیں اور یہ ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی جس وقت چھٹی پہ آتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے ہم اپنے گھر میں جا رہے ہیں. تو اس لیے جس وقت رات کو اپنے گھر میں آئے یہ ایک خوشی کا مقام ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اور خوشی کا بھی. اور دوسری بات جو اللہ نے رات کو فضیلت بخشی ہے, فرمایا ہر رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک ایسی گھڑی آتی ہے, پچھلے پہر ایک ایسی گھڑی آتی ہے, اللہ کی صدائیں آتی ہیں, اے انسان کچھ مانگ لے, کچھ مانگ لے, سوال کر لے, جس مشکل کے اندر ہے اپنی مشکل بتا, اور جس پریشانی کی حالت کے اندر ہے ذرا اپنا دامن تو پھیلا. ہر رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, دن کے اندر نہیں ہوتا. فرمایا دن کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب جمعے کا دن آئے اور جمعے کے دن کے اندر کوئی ایسا لمحہ آئے
اور جس لمحے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن رات یہ آپ کے لیے بخشش کا سامان لے کر آتی ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور فرمایا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو تمہارے لیے معیشت بنایا، روزی کمانے کے لیے تم باہر نکلے روزی کمانے کے لیے، اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے معیشت ہے، کمانے کے لیے وہ تمہارا دن ہے، دن کو تم روزی کماؤ، رات کو اپنے گھر میں آؤ۔ فرمایا یہی دن کے اندر اللہ نے 3 نمازیں رکھ دیں، ظہر عصر، 2 نمازیں دن کے اندر، ظہر عصر یہ دن کی نمازیں ہیں، رات کی نمازیں، صبح کی نماز یہ رات کی نماز ہے، اور مغرب کی نماز یہ رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز یہ رات کی نماز ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازیں پڑھ کے انسان سو جائے، فرمایا اس کی عبادت کے اندر شمار ہے۔ اگر رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے تو فرمایا یہ اس کے لیے درجے بڑھانے کا سبب ہے۔ فرمایا جس وقت ساری مخلوق آرام کر رہی ہوتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو فرمایا وہ سمجھے کہ اللہ اس کے درجے بلند فرما رہا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا کہ دن کو تمہارے لیے معیشت بنایا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ جو آسمان نظر آتے ہیں ہمارے اوپر، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، صدیاں گزر گئی یہ اسی طرح کھڑے ہیں۔ فرمایا ان کو مضبوط 7 آسمان، 7 شدادا، فرمایا یہ مضبوط ترین، فرمایا تمہارے اوپر اللہ نے 7 آسمان قائم کر دیے، اوپر چھت بنا دی۔ ہم مکان تیار کرتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ کمی پیشیاں آتی ہیں، یہ پرانے ہو گئے، ان کو دوبارہ بنائیں، ان کا رنگ روغن ختم ہو گیا، دوبارہ ان کا رنگ روغن کریں۔ تو یہ آسمان جب سے اللہ پاک نے بنائے ان کی اندر پوسیدگی نہیں آئی، ان کی اندر کمی نہیں آئی، وہ میلے نہیں ہوئے، وہ پرانے نہیں ہوئے، اسی طرح کھڑے ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہارا رب ان کو اسی طرح قائم رکھ سکتا ہے، اے انسان جس معاشر کا تو نے انکار کیا ہے۔ سورت کا اصل جو شروع میں لفظ ہے اما یتساءلون، کہ انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے قیامت کس طرح ہوگی، وہاں کیسے لوگ زندہ ہوں گے۔ فرمایا ذرا ان آسمانوں کو دیکھو، یہ جب سے اللہ نے بنائے اس وقت سے کھڑے ہیں، یہ پرانے نہیں ہوئے، اسی طرح تر و تازہ ہے۔ تو فرمایا مضبوط یہ آسمان ہے تمہارے اوپر جو اللہ نے بنایا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ان آسمانوں کے اندر ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، فرمایا بنایا اللہ نے سراج چمکتا ہوا، وہاجا فرمایا روشن، یہ جو سورج ہے فرمایا یہ اس کے اندر وہاج کہتے ہیں نور کو بھی اور گرمی کو بھی، فرمایا اس کے اندر اللہ نے نور رکھ دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، زمین کے اوپر ہم بستے ہیں، تو یہ زمین چھوٹی ہے، یہ سورج اس سے بڑا ہے، سورج زمین سے بڑا ہے۔ میں نے رات سورت اپنے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ صاحب الازری نے بڑی تفسیر کے ساتھ لکھا، فرمایا زمین کے حجم سے جو سورج کا حجم ہے فرمایا 3,30,000 گنا بڑا ہے۔ 3,00,000، یہ زمین یہ چھوٹی ہے، 3,30,000 گنا یہ چھوٹی ہے، جو سورج ہے وہ 3,30,000 گنا زمین سے بڑا ہے۔ اور آپ یہ 2 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان اور سعودیہ کا، تو آپ پاکستان کے اندر کھڑے ہیں، آپ دیکھیں گے سورج میرے سر کے سامنے کھڑا، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ سعودیہ کے اندر کھڑے ہیں، وہاں دیکھیں گے، آپ کہیں گے سورج تو میرے سامنے کھڑا۔ آپ مدینہ منورہ کے اندر کھڑے ہیں، آپ کہیں گے سورج میرے سامنے کھڑا ہے۔ پاکستانی کہتے ہیں سورج میرے سامنے ہے، عرب والے کہتے ہیں سورج میرے سامنے ہے، تو حقیقت میں وجہ کیا ہے؟ زمین کم ہے، سورج بڑا ہے۔ اور اس سورج کو کس نے روک کے رکھا ہے؟ اس اللہ پاک نے روک کے اسے رکھا ہے۔ اور اس کے اندر گرمی، اس کے اندر روشنی کس نے پیدا کی؟ اس رب نے پیدا کی۔ اگر معاذ اللہ
یہ سورج گر پڑے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ یہ انسان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ زمین سے اتنا بڑا ہے اور زمین سے کتنے فاصلے پہ ہے؟ فرمایا 9 کروڑ 30 لاکھ میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل یہ زمین سے اوپر ہے، زمین اس سے نیچے ہے۔ فرمایا اس کا جو درجہ حرارت ہے، فرمایا زمین سے اوپر جو درجہ حرارت یہ بھیج رہا ہے، فرمایا 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ۔ فرمایا یہ درجہ حرارت، یہ گرمی، تو یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا تمہارا رب ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ اتنی نعمتیں عطا کرے پھر انسان اس کی ناشکری کرے۔ ذرا سردیوں کا موسم لگائیں، گرمیوں کا موسم دیکھیں کہ جس وقت گرمی آتی ہے ہم کہتے ہیں یار ہم تو مارے گئے، گرمی برداشت نہیں کر سکتے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ ذرا اس پسینے کو دیکھیں، اس گرمی کو دیکھیں، پھر اندازہ کریں معاشر کے دن کتنی گرمی ہوگی۔ اب سورج کا رخ اوپر کی طرف ہے اور قیامت کے دن سورج کا رخ زمین کی طرف ہوگا، تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ فرمایا اس وقت اب تو یہ اتنے فاصلے پہ ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، تو اندازہ لگائیں اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے اندر میں 2 شخصوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، امام عادل، فرمایا جو عادل بادشاہ ہے دنیا کے اندر جس کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا اے عادل بادشاہ عرش الہی کے سائے کے نیچے آ جا، عرش الہی کے سائے کے نیچے آ جا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اے نوجوان تو نے اپنی پرورش اللہ کی عبادت کے اندر پائی، تو بھی عرش الہی کے نیچے آ جا۔ تو نوجوان کو بھی اللہ پاک حکم دے رہا ہے جس نے اپنی جوانی عبادت کے اندر گزاری، اقام الہی کے اندر گزاری، وہ عرش الہی کے نیچے کھڑا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان اس اللہ نے بنائے ہیں، وہ تمہارے اوپر کھڑے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کا قرآن بھی بتا رہا ہے اور حضور نے بھی ہمیں ساری کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ اے انسان کل تو کہے کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے معاشر کے، قبر کے، حشر کے سوالات، یہ زندگی وہ زندگی، اس کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضور کا عمل بھی ہمیں بتا رہا ہے، حضور کا فرمان بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس قیامت کے لیے تیاری کر لو، اور وہ بڑا مشکل دن ہے، اور جس کے لیے وہ لوگ مشرکین انکار کرنے لگے، اللہ نے ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا اگر یہ چیزیں تمہارے اوپر کسی اور نے ان کو کھڑا نہیں کیا، تمہارے رب نے کیا ہے، تو اسی طرح وہ رب اس پہ بھی قادر ہے اور تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھا کر اپنی بارگاہ میں لے جائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔